بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سراجیل کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا، اور وہ باتیں جو بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہو، وہ باتیں سراجیل کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ اور سراجیل کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہر پہلو پر انشاءاللہ العزیز میں گفتگو کروں گا، اور ہر پہلو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سراجیل ہے کیا، سراجیل کہاں سے ملتی ہے، سراجیل کہاں بنتی ہے، اور سراجیل کیسے بنتی ہے، اور سراجیل کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور سراجیل کھانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے صاف کی جاتی ہے، اور پھر کھانے کے بعد سراجیل کے جو فوائد ہیں وہ فوائد آپ سے عرض کرتا رہوں گا۔ اس ویڈیو میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور باقی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں آپ سے ایک ایک بات جو ہے وہ میں عرض کرتا رہوں گا۔ تو سراجیل کے فوائد کیا ہیں، اور سراجیل کن کن بیماریوں میں مفید ہے، اور کن کن مریضوں کے لیے سراجیل مفید ہے۔ تو اگر آپ کا جسم کمزور ہے اور آپ اپنے جسم کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سراجیل کا استعمال مفید ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کہیں پر بھی درد ہے اور آپ اس درد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے سراجیل استعمال کرنا مفید ہے۔ اگر آپ کے کندھوں میں درد ہے، اس درد سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے سراجیل کا استعمال کرنا مفید ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے، اس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سراجیل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پنڈلیوں میں درد ہے اور اس درد سے آپ پریشان ہیں، تو اس درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی سراجیل کا استعمال کرنا آپ کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے، چاہے وہ بڑے جوڑ ہو چاہے وہ چھوٹے جوڑ ہو، جوڑوں میں درد ہے تو اس کے لیے بھی آپ سراجیل استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے سراجیل بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر آپ کا جو مثانہ ہے وہ کمزور ہے، تو مثانے کو طاقتور بنانے کے لیے بھی سراجیل بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے، آپ کا جسم موٹا ہے، آپ موٹاپا ختم کرنا چاہتے ہیں، تو موٹاپا ختم کرنے کے لیے بھی سراجیل ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سراجیل موٹاپا ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر آپ کے جسم میں جو خون ہے اور گردش، خون کی جو گردش ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے سراجیل کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہے، یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے جو پاؤں کی ایڑیاں ہے تو ایڑیوں سے آوازیں آتی ہے، تو اگر یہ صورتحال ہے تب بھی آپ کے لیے سراجیل کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر آپ ہمیشہ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، آپ تھکے رہتے ہیں، کام پہ جانے کے لیے بھی آپ کا دل نہیں کرتا، جب آپ کام سے واپس گھر آتے ہیں
تو کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، سب سے پہلے آپ بچوں کو یا گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے دباؤ۔ اگر یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں بھی سلاجید کا استعمال کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب آئیے، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہ ویڈیو اتنی لمبی نہیں کرنی، اور باقی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ سے میں عرض کرتا رہوں گا، اور سلاجید کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو سلاجید ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ سلاجید جب بھی آپ استعمال کریں کوشش کریں کہ بالکل اصل سلاجید آپ تلاش کریں، اصل سلاجید آپ ڈھونڈیں اور اصل سلاجید کا ہی آپ استعمال کریں، کیونکہ آج کل 2 نمبر بہت زیادہ آتی ہے سلاجید، بلکہ اب تو 1 نمبر ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے۔ شاید جہاں پہاڑوں سے یہ نکلتی ہے ان علاقوں میں شاید خالص ملے، باقی ان علاقوں کے علاوہ کسی علاقے میں بھی اصل سلاجید کا ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور 2 نمبر بناتے ہیں، 2 نمبر سے بلکہ 3 4 5 نمبر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ میرے پاس سلاجید اصل ہے، بالکل پیور سلاجید ہے، بالکل ملاوٹ کے بغیر سلاجید ہے، تب آپ استعمال کریں۔ اور اگر وہ سلاجید آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے بالکل اصل ہے بلکہ ملاوٹ والی سلاجید ہے، تو آپ بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ ملاوٹ والی سلاجید فائدے کے بجائے آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان دے سکتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات جو یہ ہے، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سلاجید کو استعمال آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بالکل اصل اور پیور چیز آپ استعمال کریں، تب آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مریض ایسے ان کے لیے سلاجید کا استعمال کرنا نقصان دہ ہیں، وہ بھی سن لے۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں، اگر آپ دل کے مریض ہیں، اگر آپریٹ ہوا ہے یا ویسے دل کے مسائل ہیں، تو آپ ہرگز سلاجید کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تب بھی آپ سلاجید کا استعمال نہ کریں۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حاملہ عورت کے لیے بھی سلاجید کا استعمال کرنا مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تو خاص کر یہ جو 3 مریض ہیں، 3 قسم کے مریض ہیں، دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، حاملہ خواتین، یہ سلاجید کو استعمال نہ کرے۔ تو باقی اگر آپ کو حکیم یا معالج سلاجید کے استعمال کرنے سے روکے تو نہ استعمال کرے، اور اگر نہ روکے اجازت ہے تو آپ کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ آئیے سلاجید کو آپ کیسے استعمال کریں، بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آسان بھی ہو۔ آپ 1 گلاس دودھ لیں اور سلاجید 1 چنے کی مقدار کے برابر لیں، اور سلاجید 1 گلاس دودھ میں ڈالیں، ہلکی آنچ پر رکھ دیں اور وہ دودھ گرم ہونے دیں۔ جب گرم ہو جائے تو جب نیم گرم رہ جائے، نیم گرم دودھ رہ جائے، تو وہ دودھ آپ صبح بھی پئیں اور شام کو بھی پئیں، کھانے کے 1 گھنٹے بعد وہ دودھ پئیں، صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد اور رات کھانے کے 1 گھنٹے بعد وہ دودھ پئیں، اور کوشش کریں 1 گھونٹ کر کے دودھ پئیں، ایک ساتھ میں سارا نہ پئیں بلکہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے 1 گھونٹ کر کے وہ دودھ آپ پئیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی اس سے فائدہ لینا چاہیں وہ فائدہ آپ کو یہ سلاجید ضرور دے گی۔ بڑی بہترین چیز ہے، کمال کی چیز ہے اور طاقتور چیز ہے، گرم اور خشک چیز ہے۔ انشاءاللہ باقی جو سلاجید کے بارے میں، سلاجید کے موضوع پر باتیں ہیں، کافی ساری باتیں ہیں، آپ انتظار کریں، آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، تو ان ویڈیو میں میں مکمل طور پہ سلاجید کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ ناظرین کو سلاجید کے بارے میں مکمل طور پہ صحیح طریقے سے تحقیق کے ساتھ آگاہی حاصل ہو۔ اگر آپ پرانے ناظرین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نئے ہیں
تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔